اسپائرنٹس اس چیز سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں نالج تو بہت ہے بٹ ایک ویل آرگنائز ایسے نہیں لکھ پا رہے ہیں. سو دیکھیں اٹس کوائٹ امپاسبل کہ آپ آل ایٹ ونس ایک ویل آرگنائز ایسے لکھ لیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو آپ نے کیا کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. پہلے ایک اچھی گرپ اپنی کر لیں پیراگراف رائٹنگ پہ. پیراگراف میں کیا ہوتا ہے نا کہ ایک تھوڑی سی نالج ہوتی ہے, چھوٹی سی نالج ہوتی ہے, اور آپ اس کو ایک ویل آرگنائز فارم میں لکھ رہے ہوتے ہیں. سو لیٹس سے کہ آپ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا یا ایک پوائنٹ آیا, جیسے فار ایگزامپل پاورٹی از ون آف دا میجر کازز آف پریویلنس آف چائلڈ لیبر ان پاکستان. یہ ایک آئیڈیا, ایک تھاٹ ہے میرا, ٹھیک ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے, اب یہ جو تھاٹ ہے اس کو آپ نے اپنا ٹاپک سینٹینس بنا لینا ہے. ونس یو آر ڈن ود دیٹ, آپ نے اب کیا کرنا ہے, اس ٹاپک سینٹینس کو پروف کرنا ہے, سپورٹنگ ڈیٹیلز انکلوڈ کرنی ہے. آپ نے اپنے ایگزامینر کو بتانا ہے کہ کس طرح سے پاورٹی چائلڈ لیبر کی طرف لیڈ کرتی ہے, پاورٹی کیوں میجر کاز ہے چائلڈ لیبر کا. ٹھیک ہے, جب آپ اپنے وائز اینڈ ہاؤس کی بات کر چکے ہیں یا وائز اینڈ ہاؤس کو ایکسپلین کر چکے ہیں, تو پھر آپ ایک اچھی سی ایگزامپل ڈال دیں اس میں اپنے پوائنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے. سو وہ ایگزامپل ریئل لائف ایگزامپل بھی ہو سکتی ہے, لائک کوئی کیس اسٹڈی ہو سکتی ہے, کسی بچے کی ایگزامپل ہو سکتی ہے جو کہ پاورٹی کی وجہ سے چائلڈ لیبر کا وکٹم رہا ہو, یا پھر وہ ایگزامپل آپ کے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فگرس, کوئی ریسرچ ڈیٹا ہو سکتا ہے جس سے یہ پروو ہو کہ جو ایسے کنٹریز جس میں پاورٹی زیادہ ہے اس میں چائلڈ لیبر زیادہ ہے, یا پاکستان میں کتنے پرسنٹ بچے جو ہیں وہ پاورٹی کی وجہ سے چائلڈ لیبر کا شکار ہو رہے ہیں. جب آپ اپنی ایگزامپل انکلوڈ کر لیں تو بس پھر اس پیراگراف کو ریپ اپ کر دیں. جو آپ کا ٹاپک سینٹینس ہے وہ اپروو ہو چکا ہے, تو آپ لاسٹ میں کنکلوڈنگ لائنز میں بتا سکتے ہیں کہ پاورٹی جو آپ نے کلیم کیا تھا, پاورٹی میجر کاز ہے چائلڈ لیبر کا, جو تمام ایکسپلینیشن آپ نے اوپر کی, دیٹ شوز کہ پاورٹی از دا میجر کاز آف چائلڈ لیبر ان پاکستان. تو یہ پیراگراف آپ کا آرگنائز ہو گیا. اچھا, جو اس کا سینٹر پارٹ ہے دیٹ از سپورٹنگ ڈیٹیلز والا, جس میں آپ اپنے وائز اینڈ ہاؤس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, آلسو یو آر انکلوڈنگ ایگزامپل. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت ریسرچ کی ضرورت ہوگی. سو ونس یو آر ڈن ود رائٹنگ پیراگراف, آپ کے پاس اگر کوئی اور آئیڈیا آتا ہے اور کوئی اور پوائنٹ آتا ہے آپ کے دماغ میں, تو آپ اس پہ پیراگراف لکھیں, اس کو ایوالویٹ کروائیں. تو جب آپ کی اچھی گرپ ہو جائے پیراگراف رائٹنگ پہ, یعنی کہ آپ تھوڑی نالج کو آرگنائز کرنا سیکھ جائیں, دین یو کین اسٹارٹ ود یور ایسے. سو ایسے میں سب سے پہلے پھر آپ ڈیفینیٹلی ٹائٹل کو ڈی کوڈ کرنا سیکھیں گے, برین اسٹارمنگ سیکھیں گے, انٹروڈکشن کنکلوژن لکھنا سیکھیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. So start with a very small step and do not jump into writing an entire essay.